الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ تیسویں پارے کی ابتدائی صورت سورہ نبأ کے بارے میں ہمارا مذاکرہ چل رہا تھا۔ اما یتساءلون والی صورت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو تنبیہ کی ہے کہ قیامت کے بارے میں شک نہ کرے، یہ ایسی چیز ہے جو آ کر کے رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے کہ میں قادر ہوں اس پر کہ میں قیامت لاؤں۔ اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بے شمار ذکر فرمائے کہ ہم نے زمین کو بنایا، پہاڑ کو بنایا، تمہارے لیے نیند کو بنایا، یعنی اللہ کے جو انسانوں پر احسانات ہیں ان احسانات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ قیامت لانے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے، آ کر رہے گا، جس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ یہاں تک ہمارا مذاکرہ مکمل ہو چکا تھا۔ آج اس کے آگے آنے والی آیات کا مذاکرہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن صور میں پھونکا جائے گا پھر تم لوگ گروہ در گروہ ہو کر آؤ گے۔ یوم، جس دن، ینفخ فی الصور، صور میں پھونکا جائے گا۔ صور سنگ کے جیسی ایک چیز ہے جس کو حضرت اسرافیل لے کر کے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو وہ صور پھونکے۔ 2 مرتبہ صور پھونکی جائے گی۔ پہلی مرتبہ جب حضرت اسرافیل صور پھونکیں گے تو اس کی وجہ سے یہ کائنات ٹوٹ جائے گی، سورج بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ پورا سسٹم جو کائنات کا ابھی ٹھیک چل رہا ہے وہ یوں سمجھیے کہ کریک ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے اور زمین بھی پھٹ جائے گی اور آسمان بھی پھٹ جائے گا، یہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کو معلوم کتنا ٹھہریں گے، پھر ایک دوسری صور پھونکیں گے۔ اس دوسری صور پھونکنے کے نتیجے میں جو لوگ زمین میں دفن ہیں وہ پھر ایک مرتبہ اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف بھاگیں گے تاکہ اپنی اپنی زندگیوں کا حساب دیں۔ تو یہ جس صور کا یہاں تذکرہ ہے وہ پہلے والی صور نہیں، وہ دوسری مرتبہ جو صور پھونکی جائے گی جس کا تذکرہ سورہ زلزال میں ہے، یصدر الناس اشتاتا، جب لوگ ٹولیاں در ٹولیاں ہو کر کے لوٹیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائے۔ تو یہ صور ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اسرافیل کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو کہیں گے پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل جب پھونک ماریں گے تو ساری کائنات ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود حضرت اسرافیل کو موت دیں گے۔ ورنہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرافیل کا کیا ہوگا؟ پھر دوسری مرتبہ جب صور پھونکنی ہوگی اللہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو اٹھائے گا اور پھر ان کو کہے گا کہ اب صور پھونکو تاکہ دوسری مرتبہ، تو اصل قیامت تو دوسری ہے، اس لیے کہ قام یقوم قیامن کے معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، تو اصل جو قیامت کا لفظ ہے وہ دوسری مرتبہ میں زیادہ موضوع ہے، اس لیے کہ اصل اٹھنے کا موقع تو اس وقت ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس بات کو نقل فرمایا کہ حضرت اسرافیل کو اللہ خود موت دیں گے، اور جب اٹھنے کا وقت آئے گا
تو حضرت اسرافیل کو اللہ خود سب سے پہلے اٹھائیں گے، پھر وہ سور پھونکیں گے، اس کی وجہ سے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف اپنے حساب کتاب کے لیے جائیں گے۔ تو یہ اس مرتبہ کی سور ہے، یوم ینفخ فی الصور، جب سور میں پھونک دیا جائے گا، فتأتون افواجا، تم ٹولیاں ہو کر کے آؤ گے۔ یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں نقل فرمایا کہ مسلمانوں میں بھی الگ الگ جماعتیں ہوگی، جس نے مال غنیمت کو ہڑپ کیا ہوگا اس کی جماعت الگ، جس نے زمین کھائی ہوگی اس کی جماعت الگ، کافروں کی الگ جماعت ہوگی، منافقین کی الگ جماعت ہوگی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، اور ہر جماعت کا ایک جھنڈا ہوگا جس سے پتہ چل جائے گا، جیسے ملک کے الگ الگ جھنڈے ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھارت کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ کینیڈا کا ہے۔ اس طریقے سے وہاں جنہوں نے غلط کام کیے ہیں یا مسلمان، سب کے جو مسلمان ہوں گے ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، جیسا کہ روایت میں بیان فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتأتون افواجا، الگ الگ ٹولیاں بن کر کے تم قیامت میں آؤ گے، اور پھر ہوگا کیا؟ وفتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ابھی بند ہے، اس کو کھول دیا جائے گا۔ فکانت ابوابا، اس آسمان میں یوں سمجھیے کہ دروازے لگ جائیں گے، کیوں؟ تاکہ آنے جانے میں فرشتے اوپر آئے۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے، تو جب آسمان کھل جائے گا تو نیک لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے جنت وہ بھی نظر آ جائے گی اور ان کو ان کے ٹھکانے میں پہنچایا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، وہ دروازے ہو جائے گا، وسیرت الجبال، اور پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ القارعہ میں ذکر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، کاتی ہوئی دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے۔ تو پہاڑ اس طریقے سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت سرابا، وہ ریت ہو کر رہ جائے گا، یعنی پہاڑ کو ختم کر دیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اور پہاڑ کو جب ختم کر دیا جائے تو پہاڑ ہی تو زمین کو روکے ہوئے ہیں، جب پہاڑ ختم تو یہ زمین بھی پھٹ جائے گی۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے، اس میں نقل فرمایا کہ چونکہ جہنم زمین کے نیچے ہیں اس لیے زمین کو کھول دیا جائے گا تاکہ جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کھول دی جائے۔ اللہ فرمایا آسمان کھولا جائے گا تاکہ جنت جو آسمان کے اوپر ہے وہ سب کے سامنے آ جائیں، زمین کھولی جائے گی تاکہ جو جہنم ہے وہ جہنم بھی برے لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ یہ فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم انتظار میں۔ اللہ، بڑی سخت آیت ہے یہ۔ یقیناً جہنم گات میں ہے، نشان لگا کر کے بیٹھی ہے۔ یوں سمجھیے کہ جہنم برے لوگوں کے انتظار میں ہے کہ وہ کب آوے اور میں اس کو پیسوں۔ یہ تعبیر قرآن کریم کی یہ بتا رہی کہ جہنم گات میں ہے، انتظار میں ہے کہ برے، جیسا کہ قبر کے بارے میں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے روایت نقل کی کہ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں سب سے زیادہ مجھے ناپسند تھا آج تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اس کا مطلب قبر بھی انتظار میں ہے کہ یہ کب آئے اور میں اس کو دبوچ لوں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا ہوگا یا برا؟ اچھا ہوگا تو وہ کہے گی آج میں تجھے بتاتی ہوں کہ میں تیرا کیسے اکرام کرتی ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گات میں ہے۔ جہنم کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ للطاغین مآبا، جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں۔ ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے۔ تو جو انسان سرکش ہے، مالک کا کہنا نہیں مانتا، اللہ کے سامنے بغاوتیں کرتا ہے، ایسے انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا لابثین فیہا احقابا، مدت در مدت رہیں گے اس میں۔ اگر مومن ہیں، گنہگار ہیں، ایک وقت تک جہنم میں رہے گا، جب فلٹر ہو جائے گا تو جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، اس کے لیے تو جہنم سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
وہ تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ کیوں ایسا؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے مقدمے میں اس سلسلے میں بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا کافر تو نجس العین ہے۔ عجیب بات ابن قیم نے لکھی ہے۔ فرمایا جیسے خنزیر نجس العین ہے، 1000 مرتبہ اس کو دھوو وہ پاک نہیں ہوگا۔ فرمایا مشرک شرک کی وجہ سے اور کافر کفر کی وجہ سے نجس العین ہے، جہنم میں جائے گا، عذاب ہوگا، لیکن اس عذاب کی وجہ سے اس کی صفائی نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ گندا ہی رہے گا، چاہے اس کو 1000 مرتبہ دھویا جائے۔ ابن قیم نے لکھا جنت پاک ہے، پاک لوگوں کی جگہ ہے، وہاں ناپاکوں کو اجازت نہیں ہے۔ اور مومن جو ایمان کی وجہ سے صاف ہیں لیکن گناہ کی وجہ سے اس نے گندگی اپنے اوپر لا دی ہے، ابن قیم نے لکھا چونکہ یہ گندگی لگا کر کے آیا ہے تو جنت میں انٹری نہیں ملے گی، کہا جائے گا جہنم میں جاؤ، ناپاکی کو دھو کر کے آؤ، پھر جنت میں تم کو جگہ ملے گی۔ تو کافر کتنا ہی دھویا جائے، کتنی ہی سزا دی جائے، وہ اس قابل ہوگا ہی نہیں کہ جنت میں آئے۔ لیکن مومن عاصی جو گنہگار مومن ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں پہنچائے، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 2 کوڑی کا بخار کیا آتا ہے، بستر سے ہم اٹھ نہیں سکتے، دو کوڑی کے پیٹ میں درد کیا ہونے لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سارا درد ہمیں ہے۔ اللہ جہنم کی سزا اگر ہمیں دکھائے گا، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خوب ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ابن قیم نے لکھا کہ مومن جو گنہگار ہیں وہ تو چونکہ اس کی صفائی ہو جائے گی، اس وجہ سے کبھی نہ کبھی تو وہ فلٹر ہو کر کے جنت میں آئے گا، لیکن کافر کے لیے وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کفر کے ساتھ جنت میں آئے، اس لیے کہ کفر کے ساتھ جنت کی ویزا مل ہی نہیں سکتی۔ جنت کی ویزا ایمان ہے، ایمان کے بغیر جنت میں انٹری نہیں۔ جیسے فلاں ملک میں جانا ہو، وہاں کی ویزا چاہیے، جنت کی ویزا ایمان ہے، ایمان نہیں ہے تو جنت میں اجازت جانے کی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، سرکش مسلمان سرکش ہو وہ بھی جائے گا کچھ وقت کے لیے، کافر ہو وہ جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ فرمایا نہیں چکھیں گے اس میں ٹھنڈک۔ ٹھنڈک کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے ان کو سکون ملے، پانی نہیں یا صرف پانی نہیں، ہر ایسی چیز جس کی وجہ سے ان کی باڈی کو آرام ملے، یہ جہنمیوں کو نصیب ہی نہیں ہوگی۔ نیند کی وجہ سے انسان کو آرام ملتا ہے، جہنمیوں کو نیند نصیب نہیں ہوگی۔ ٹھنڈی مطابق ہوا کے ذریعے سے جسم کو راحت ملتی ہے، جہنمیوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تو باہر کی باڈی کی بات ہے، اندر فرمایا ولا شرابا، اندر پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا جس سے اندر ٹھنڈک ہو، نہ باہر ٹھنڈک ہوگی نہ اندر ٹھنڈک ہوگی، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ کیا ملے گی؟ الا حمیما وغساقا، گرم کھولتا ہوا پانی، اور جو جہنمیوں کو سزا ہوئی ہے ان سزا کے نتیجے میں جو خون اور پیپ جو جہنمیوں کا جمع ہوا ہے اس میں سے پلایا جائے گا۔ ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے تو اور تکلیف ہوگی۔ فرمایا جزاء وفاقا۔ ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ ایک مشرک نے 60 سال شرک کیا ہے، 60 سال، اس کی زندگی اگر 60 سال ہے، اس کی زندگی اگر 70 سال ہے، 70 سال ہے، تو اس نے 70 سال تک شرک کیا ہے، لیکن ہمیشہ کی جہنم جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ یہ 70 سال جو اس نے نافرمانی کی ہے یہ تو لمیٹڈ ہے، لیکن ان لمیٹڈ سزا تو اتنی ہونی چاہیے جتنا جرم ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 60 سال کا شرک اور سزا ان لمیٹڈ، تو یہ تو کچھ عدل اور انصاف کے خلاف معلوم ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کی شان کہ اللہ سے بڑھ کر منصف کوئی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اپنے
ملفوظات میں اپنی کتاب اشرف الجواب میں شاید دیا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ بھائی مشرک کو 60 سال زندگی ملی، اگر اس کو 150 سال ملتی تو یہ 150 سال شرک کرتا، اگر اس کو 1000 سال ملتی تو 1000 سال شرک کرتا۔ وہ تو موت نے آ کر کے اس کو دبوچ لیا، اس لیے مجبوری کے مرتبے میں اس کو چھوٹ گیا، ورنہ اس کی نیت تو یہ تھی جب تک جیوں گا شرک کے ساتھ جیوں گا۔ اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت یہ تھی کہ جب تک زندہ رہوں گا شرک کے ساتھ رہوں گا تو سزا بھی جب تک ملے گی شرک کی بنیاد پر ملے گی۔ یہ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے یہ جواب نقل فرمایا۔ اور دوسرا جواب تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ نقل فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کی روح گنہگار ہے۔ اللہ عجیب بات لکھی، فرمایا اس کافر کی روح نے کفر کیا ہے، اور روح قبر میں بھی رہے گی، روح حشر میں بھی رہے گی، تو اس کا کفر ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ موت پر کفر ختم نہیں ہوا، موت کے بعد بھی اس کا کفر تو جاری ہے، اس کی روح کی بنیاد پر اس کو عذاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ مت سمجھیے کہ یہ انصاف نہیں ہے، جزاء وفاقا، پورا بدلہ ہے۔ ان کی نیت جب تک زندہ رہے شرک کی تھی، ہم نے بھی پورا شرک کا ان کو عذاب دیا ہے، جزاء وفاقا۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ یہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کو تو یہ تھا کہ جب تک جیئیں گے مرنا ہی نہیں، مریں گے تو کیا ہے، مٹی ہو جائیں گے بس۔ ان کی نیت فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، وقت یہ تو کفر کی، یہ تو کافروں کی عادت ہے کہ وہ حساب کی امید نہیں رکھتے۔ لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم حساب کی امید رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، میں مسجد میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے حساب کی امید ہے، لیکن کیا جہاں کروڑوں کے مسئلے آتے ہیں وہاں مجھے قیامت یاد رہتی ہے؟ کاروبار میں جب ہوتا ہوں تو مجھے یاد رہتا ہے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے؟ اگر نہیں رہتا تو فرق اتنا ہے کہ کافر عقیدہ ہی نہیں رکھتا، میں عقیدہ تو رکھتا ہوں لیکن جاگ کر کے میں پیشاب کر رہا ہوں، ایسا ہی ہوا۔ اس لیے ہمیں اس ایمان کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ غلط کرتے ہوئے وہ یقین ہمیں روکے کہ نہ، تو غیبت کر رہا ہے، تجھے حساب نہیں دینا کل قیامت کے دن۔ میں سوچوں کیا میرا عقیدہ ایسا ہے؟ بہت فرق ہے، عقیدے میں اور استحضار میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ کسی کے خلاف پلاننگ کرتے وقت کیا مجھے قیامت یاد آتی ہے؟ آج میں اس سے چھپا لوں گا، ریکارڈ کر لوں گا، اس کے کہے بغیر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حساب وہاں تو کھل کر کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم یقین والے ہیں، لیکن ہمیں اس یقین کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یہ یقین مسجد سے نکل کر مارکیٹ میں بھی آ جائے، یہ یقین مسجد سے نکل کر کورٹ میں بھی آ جائے۔ اگر یہ یقین ہوتا تو ہوٹل کے اچھا چلنے کے وقت میں اپنے بھائی کو کاروبار سے الگ نہ کرتا، میں اپنی بہروں کی وراثت نہ دباتا، میرے معاشرے میں بھی دین ہوتا، میرے گھر میں بھی دین ہوتا، میری بیوی بچوں کے ساتھ بھی دین ہوتا، میں جہاں چلا جاؤں دین میرے ساتھ ساتھ ہوتا۔ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے جیسے ہی مسجد سے مسلمان نکلتا ہے مارکیٹ میں آتا ہے امانت داری غائب۔ میں تو اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا، شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسی لیے قرآن نے کہا، حضرت نے اسی آیت کے تحت یہ بات لکھی، اے ایمان والو پورے اسلام میں آ جاؤ۔ ایمان والے ہیں تو اسلام میں آنے کا کیا مطلب؟ لیکن فرمایا ایمان الگ ہے اسلام الگ ہے، فرق ہے۔ حضرت ابراہیم نے، غور کیجئے، حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، اور اسماعیل ایسے ہی نہیں ملے تھے، حضرت ابراہیم نے خوب مانگا تھا اللہ سے، تب اسماعیل ملے ہیں۔
اسی لیے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النبی میں لکھا ہے اسماعیل کا مطلب ہوتا ہے سمع، عربی زبان میں کہتے ہیں سننا، اور ایل عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو سن کر کے یہ لڑکا دیا ہے، اس لیے اس لڑکے کا نام اسماعیل ہے۔ پھر بھی جب اللہ کا حکم آیا، بالکل نہیں پوچھا کہ اللہ میرا بیٹا کیا گناہ کیا ہے اس نے، اللہ کا حکم ہے، اور بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا کر ڈالیے نا جو حکم دیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، اللہ نے ان کے اس عمل کو اسلام کہا ہے، اللہ اکبر۔ فلما اسلما، جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام لائے، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے، لیکن بھائی امتحان میں پتا چلتا ہے نا کون کتنا مسلم ہے۔ کروڑوں سامنے ہو تب پتا چلے گا کہ کہاں ہے ایمان۔ مسجد میں تو سب نمازی ہوتے ہیں، مارکیٹ میں کتنا اسلام ہے، یہ اکابر کی بات ہے، میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میری زندگی خود اس سے خالی ہے۔ تو یہ صرف ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ کافروں کی بات ہے، ہمیں اپنے پر بھی لینے کی ضرورت ہے۔ یہ تو کافروں کی عادت ہے کہ وہ تو حساب کی امید ہی نہیں رکھتے۔ ہم بھی اگر اس طریقے سے جی رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ان سے رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ اس لیے بڑی ہلا دینے والی آیت ہے، فرمایا لا یرجون حسابا، حساب کی امید نہیں تھی ان کو۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری نشانیوں کو خوب جھٹلاتے تھے، خوب جھٹلاتے تھے۔ جہنم سب کو دکھائی جائے گی، یہ مسئلہ یاد رکھیں، جہنم دکھائی سب کو جائے گی، لیکن جہنم میں جائیں گے صرف وہی جن کے لیے ہوگا کافر، ورنہ دیدار تو سب کو کرایا جائے گا تاکہ اس کی پتہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ اسی لیے پل صراط جہنم کے اوپر ہے، وہاں سے گزارا جائے گا، پل صراط سے گزرو پھر جنت میں جاؤ، اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں ایمان ہے، اس ایمان کو شکل دی جائے گی پل صراط کی، اسی لیے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی آسانی سے وہ پار کرے گا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ 3000 سال لگیں گے پل صراط کو پار کرنے میں۔ اللہ، 3000، فرمایا 1000 سال کا چڑھاؤ ہوگا، 1000 سال کا، 1000 سال کا سیدھا پن ہوگا، اور 1000 سال کا ڈال ہوگا، ہو گئے 3000 سال۔ کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی آندھی کی رفتار سے، کوئی بجلی کی رفتار سے، اور بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس کی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے پھر کہہ رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز ہم نے لکھ رکھی ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے۔ جیسا کہ کہا گیا تھا گوگل کے پاس ہمارا جب سب ریکارڈ ہے تو اللہ کے پاس سب ریکارڈ نہیں ہوگا۔ کہا گیا تھا کہ ابھی آپ گوگل پر اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈال دیجئے کہ میں اس تاریخ کو اس مہینے میں پیدا ہوا تھا، گوگل سارا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھے گا، آپ نے کتنی منٹ استعمال کی ہے اپنی زندگی میں، تجربے کے بعد میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کتنے سیکنڈ استعمال کیے ہیں اور آپ نے کتنے گھنٹے اپنی زندگی کے استعمال کیے، اور وہ گھڑی چل رہی ہے اس میں 1 2 3 4۔ تو جب گوگل کا یہ حال ہے کہ وہ سیکنڈ کا حساب رکھتا ہے تو اللہ کا کیا عالم۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں ایک اور سمجھنے والی بات ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں، وہ سوال یہ ہے کہ جب جہنم میں جہنمی جائیں گے، عذاب ہوگا، تو انسان کی ایک فطرت ہے، جس کو روزانہ سر دکھتا ہے اس کو اگر 10ویں دن پوچھا جائے کہ بھئی اب تو عادت ہو گئی، یعنی جس کو پہلی مرتبہ سر دکھنے آتا ہے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے، جس کو روزانہ جو سر درد کرتا ہے اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو 10 دن عذاب ہوگا، جب نیا ہوگا، اس کے بعد تو
جس طریقے سے یہاں اس کو نارمل لگتا ہے ان کو بھی نارمل لگے گا. سوال پیدا ہوتا ہے. اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے یہ وہاں ہوتا ہے جہاں تکلیف ایک قسم کی ہو، لیکن جہنم میں ایک قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، ہزاروں طرح کی سزائیں ہوگی. تو سزا جب بدل کر آئے گی تو تکلیف نہیں ہوگی. یا دوسری بات، جہنمیوں کی کھال جب جل جائے گی تو ان کی کھال دوسری آئے گی، تو کھال بدل جائے گی، تکلیف بھی بدل جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم غیرہا لیذوقوا العذاب. جب کھال جل جائے گی ہم ریپلیس کر دیں گے تاکہ عذاب ہو. مقصود تو عذاب ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من النار. اللہ میں جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. عذاب سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی. معمولی بات نہیں ہے یہ. ہم تو پنکھے کے نیچے بیٹھ کر کے عذاب کی آیتیں سن رہے ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں، ورنہ بڑی ہلا دینے والی آیت ہے. فرمایا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا، چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب کے اعتبار سے. عذاب بڑھتا ہی رہے گا. یہ آ گیا جواب. عذاب جب بڑھے گا تکلیف بھی بڑھے گی. قرآن کی عادت ہے، قرآن صرف ڈرانے کے لیے نہیں آیا، قرآن خوشخبری بھی سناتا ہے. لیکن صرف خوشخبری سنانا قرآن کا مزاج نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مانا اب تو امت کے سامنے ترغیب بیان کرو. ترغیب تو کیا ترہیب کی آیتیں ہٹا دے قرآن میں سے؟ ایک بڑے بزرگ کا قول ہے امت گناہ پر گناہ کرتی رہے اور آپ امید رکھتے ہیں کہ ہم تم کو جنت کی بشارتیں سنائیں. اللہ، ہم یہ کہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو بہتر لوگ ہو، پھر تو یہی ہوگا جو یہودیوں نے سمجھا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو پیارے لوگ ہیں. ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ بزرگ کا، بڑے بزرگ کا قول ہے. حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی قریباً اس ملفوظ کو نقل فرمایا ہے اپنی صحیح بخاری میں. تو قرآن دونوں طرح، ان للمتقین مفازا، جو متقی ہے ان کے لیے تو کامیابی ہے. اب متقی کامیابی، اس لیے کہ دونوں ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب متقین، یہ غور سے سنیے، متقین کس کو کہتے ہیں؟ متقی، ہم نے بار بار متقی کا لفظ سنا ہے. متقین کہتے کس کو ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ متقین کا مطلب عبادت میں بھی وہ مکمل ہو یا کوشش کرنے والا ہو کمال تک پہنچنے کی. لیکن ایک میں قرآن سے تفسیر کر کے بتاؤں، قرآن نماز پڑھنے والوں کو جہاں متقی کہتا ہے وہاں کن کو متقی کہتا ہے؟ اعدت للمتقین، یعنی جنت کا تذکرہ ہے آگے کہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اب ایک متقی تو وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں جو نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، بالکل یہ متقی ہے، کوئی شک نہیں. لیکن یہی نہیں، اس کی اور بھی صفات ہیں. کیا صفات ہیں؟ عجیب بات ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، قرآن کہہ رہا ہے متقین تو وہ لوگ ہیں جو غریبی میں بھی خرچ کرتے ہیں، امیری میں بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی متقین کی عادت ہوتی ہے خرچ کرنا. اللہ اکبر. یہ میں اس لیے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کل تقوی کا تصور کچھ ایسا بن گیا ہے کہ تقوی کا مطلب صرف نماز پڑھنے والا نہ. اعدت الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور سنیے دوسری صفت، والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے ہیں متقین. یعنی متقین کی صفت یہ ہے کہ غصہ پی جاتا ہے. والعافین عن الناس، متقین کی عادت یہ ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا. تو یہ بھی متقی ہے. ایک آدمی گردن جھکا کر بیٹھا تھا، بزرگ بن کر بیٹھا ہوگا بتکلف. حضرت عمر نے پیچھے سے دی اور کہا تقویٰ گردن میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو آہستہ آہستہ چلے، جو خرامہ چلے، تو کہتے یہ بڑا بزرگ ہے. نہ، صحابہ سپاہی تھے، صحابہ گھوڑوں کے میدان میں دوڑنے والے لوگ تھے،
لیکن کیا صحابہ سے بڑھ کر متقی اس آسمان کی آنکھوں نے دیکھے؟ حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سامان کو جھاڑو دے کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا رہے ہیں، یہ ہے متقی۔ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ترین صحابی جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دائیں مار مار کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کیا تو جنت مجھے دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے؟ اللہ، مال اتنا اور دل کی کیفیت یہ ہے۔ خطبات حکیم الاسلام میں قاری طیب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کھائے بغیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ، تو متقی پورا سمجھیے، پورا سمجھیے، زندگی کا ہر قدم جو آدمی اٹھاتا ہے یا تو تقوی کے ساتھ ہوگا یا تقوی کے بغیر ہوگا، ہر قدم، یہ فرمایا۔ اس کے بعد بس میں ترجمہ کر لوں، کچھ سمجھنے کی بات نہیں۔ حدائق، باغیچے ہوں گے، آنابا، انگور ہوگی، یعنی جو چھت ہوگی وہ انگور کی بیلوں کی ہوگی جس میں سے انگور لٹکتی ہوگی۔ وکأسن دہا وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں، یعنی شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے 33 سال کے مرد کی عمر ہوگی اور عورت بھی اس سے کم عمر کی ہوگی۔ کیوں؟ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ اس کے ہم عمروں سے ملنا پسند کرتا ہے۔ فرمایا، شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، فرمایا اسی لیے بوڑھے لوگوں کو نوجوانوں سے وحشت ہوتی ہے اور نوجوانوں کو بوڑھوں سے وحشت ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں فطرت پر، کہ فطرت انسان کی ہے کہ انسان زیادہ ملنا جلنا ان سے پسند کرتا ہے جو اس کی عمر کا۔ لیکن ہمارے بعض اکابر کہتے ہیں کہ بڑی عمر والوں کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ انہوں نے 60 سال گزارے ہیں، میرے 25 ہیں، میں ان کے پاس بیٹھوں گا تو 60 سال کا تجربہ مجھے ملے گا، انہوں نے جو غلطیاں کی وہ میں نہیں کروں گا۔ تو یہ فرمایا ان وکأسن دہاقا، چھلکتا ہوا جام، شراب، لیکن وہ شراب دنیا کی طرح نہیں کہ لوگ بکواس کریں، لا یسمعون فیہا لغوا، وہ نہیں سنیں گے اس میں بیہودہ، ولا کذابا، اور نہ جھوٹ۔ ان چیزوں سے دنیا کی شراب، جنت کی شراب پاک ہوگی۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں اور جنت کی نعمتوں میں صرف نام ایک ہے، حقیقت میں تو بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اور کہاں ایک ہو سکتی ہے یہ گٹر کے پانی سے بننے والی یہ غذائیں، اور کہاں آسمان کا صاف شفاف پانی یا وہاں کی زمین؟ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ تجلیات ربانی ان نعمتوں پر پڑی ہوگی، ان کا تو رنگ ایک ہوگا۔ اور شاہ صاحب نے لکھا کہ بھٹی میں جو آگ جلتی ہے وہ آگ، اور وہ آگ جو حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر دیکھی، یہ آگ برابر نہیں ہے، رات دن کا فرق ہے، یہ تجلیات ربانی کی آگ ہے۔ تو اور فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، پورا پورا بدلہ آپ کے رب کی طرف سے۔ رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب ہے، اور ان چیزوں کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ رحمان ہے۔ اس کی تفصیل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے پڑھ لی۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس سے بات کرے۔ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس سے بات کر سکے، اللہ سے بات کر سکے۔ انبیاء کا حال ہم جانتے ہیں، نفسی نفسی۔ یوم یقوم الروح، یہ دن جس دن روح کھڑا ہوگا، روح کا مطلب روح الامین، فرشتہ حضرت جبرائیل، والملائکہ، اور فرشتے بھی صفا، لائن میں کھڑے ہوں گے، فرشتے لائن میں کھڑے ہوں گے۔ لا تکلمون، نہیں بات کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی کچھ بولے گا، اور وہ بھی کیا بولے گا؟ وقال صوابا، ٹھیک ٹھیک بولے گا۔ کیوں ٹھیک ٹھیک بولے گا؟ ذالک الیوم الحق، اس لیے کہ یہ ہے ہی ٹھیک ٹھیک بولنے کا دن، اس دن کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکے گا، ٹھیک ٹھیک بولنے کا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہیں، کتنی غضب کی آیت ہے، جو چاہیں، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، یہ مطلب جو چاہیں، اتخذ الی ربی، اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لیں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، جیسے ایک ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے کہا تھا نا، اب دیکھ تجھے کرنا ہو تو کر، میں نے تجھ کو کہہ دیا۔ اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو قریب عذاب سے ڈرا دیا ہے، اب جو چاہو کرو۔ قریب عذاب سے مراد قبر کا عذاب، اس لیے کہ قبر میں جاتے ہی اچھے اعمال
اچھی صورتوں میں آئیں گے، برے اعمال بری صورتوں میں آئیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا قبر میں. لیکن اسی لیے اس کو قیامت کہتے ہیں. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ. اب اور فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا کیا کیا ہے میں نے. دنیا میں جس کو جو سمجھنا ہو سمجھے، وہاں پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے. جب پورا نامہ اعمال سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کیسے جیا ہو. ما قدمت ید ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں تو مٹی ہی ہو جاتا. عجیب و غریب بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس پر لکھی ہے. عجیب بات لکھی ہے. کیوں کافر مٹی ہونے کی تمنا کرے گا؟ کیوں یہ کہے گا کہ میں مٹی ہو جاؤں؟ نمبر 1 سنیے اس محدث کا کلام سنیے. رشک اور طبیعت اش کرتی ہے کہ کیا غضب کا لکھا ہے. فرمایا اس لیے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور انسان جہاں سے شروع ہوتا ہے اسی کو یاد کرتا ہے. مثال دی ہے شاہ عبدالعزیز نے. ایک آدمی سفر کر رہا ہے، سفر میں خوب پریشانیاں اس کو آ رہی ہے، خوب. وہ کہتا ہے گھر پر ہوتا تو اچھا تھا. کیوں گھر یاد آیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ سفر نہ کرتا تو اچھا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں واپس جاؤں، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے. اس نے کہا گھر پر ہوتا تو اچھا تھا، اس لیے کہ سفر کی شروعات گھر سے ہوئی ہے تو گھر یاد آیا. انسان کی شروعات مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے انسان چاہے گا مٹی ہی ہو جاتا. انسان مٹی ہی سے تو بنا ہے، منی سے بنا ہے، منی غذا سے بنی ہے اور غذا زمین سے بنی ہے. عجیب قاری طیب صاحب کی میں آپ کو بات سناؤں، 2-3 منٹ ہیں لیکن بات ایسی ہے کہ غضب کی بات ہے. انسان مٹی سے بنا ہے. قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ انسان مٹی کا ڈگلا ہے، مٹی کا ڈگلا ہے. یہ جو ہم ہیں نا، یہ مٹی کے ڈگلے ہیں. یہ تو ہڈیاں ہم کو اٹھا کر کے رکھ رہی ہے. ساری ہڈیاں نکال دو تو جیسے مٹی گر جاتی ہیں ہم بھی گر جائیں گے. اسی لیے قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ جتنی چیزیں پوری دنیا میں ہیں اتنی چیزیں انسان کی باڈی میں ہیں. فرمایا دنیا میں پہاڑ ہیں، انسان کی باڈی میں جو ہڈیاں ہیں وہ پہاڑ ہیں. فرمایا دنیا میں زمین ہے، انسان کی جو باڈی ہے وہ زمین ہے. اسی لیے فرمایا جب مر جاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے، جب نہیں نہاتا تو میل جم جاتا ہے، میل کو نکالتے ہو تو مٹی ہوتا ہے. عجیب. فرمایا دنیا میں ہوائیں چلتی ہے ٹھنڈی اور گرم. فرمایا میں جب سانس اندر لیتا ہوں تو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، باہر نکالتا ہوں تو گرم ہوا ہوتی ہے. فرمایا دنیا میں میٹھا پانی ہوتا ہے، کھارا پانی ہوتا ہے، کڑوا پانی ہوتا ہے. فرمایا انسان کے منہ میں میٹھا پانی ہے، انسان کی پت میں کڑوا پانی ہے اور انسان کی آنسوؤں میں نمکین پانی ہے. اللہ کیا غضب کا. فرمایا دنیا میں جنگل ہیں، انسان کا یہ سر جنگل کے مانند ہے. فرمایا کہیں کہیں دنیا میں جھاڑیاں ہیں، جنگل نہیں ہے. انسان کا باقی جو بدن ہے وہاں بھی کہیں کہیں بال ہیں، ہر جگہ نہیں ہے. اللہ عجیب عجیب الفاظ. فرمایا دنیا میں 2 سورج ہیں، ایک سورج اور ایک چاند. انسان کو اللہ نے 2 آنکھیں دی، ایک سورج اور ایک چاند. اللہ پوری، یہ تو میں نے آدھا بھی نہیں گنایا، پوری کائنات کو ثابت کیا ہے 1.5 فٹ کے انسان. یہ ہیں اکابر دیوبند کے علوم جو الہامی تھے، سراسر الہامی تھے. اور فرمایا کہ انسان کی باڈی میں اللہ نے دلائل رکھے ہیں. کس طرح؟ فرمایا جیسے روح، یہ روح پکڑ کر رکھ رہی ہے میرے بدن کو. اس سے پتا چلا کہ اس دنیا کو بھی کوئی پکڑنے والا ہے اور وہ اللہ ہے. فرمایا یہ روح ایک ہے، 2 نہیں ہے. فرمایا اس دنیا کو چلانے والا بھی ایک ہے، 2 نہیں ہے. فرمایا یہ روح اگر کسی کو بدن میں گھسایا جائے کہ روح کہاں ہے تو روح ہے تو صحیح، لیکن
پتہ نہیں چلے گا کہ ہاتھ میں ہے کہ ناک میں ہے کہ پیر میں ہے۔ فرمایا اللہ ہر جگہ ہے، کوئی اللہ کی جگہ کو متعین نہیں کر سکتا کہ اللہ یہاں ہے۔ فرمایا جیسے روح کا رشتہ پورے بدن سے ہے لیکن کسی سے کم ہے، کسی سے زیادہ ہے، دل سے بہت زیادہ ہے روح کا رشتہ۔ دل پر اگر ایک کانٹا بھی چبھویا جائے انسان مر جائے، اور تلوے میں پورا کانٹا بھی گھس جائے انسان زندہ رہتا ہے۔ فرمایا اللہ کا رشتہ بھی اس کائنات سے اسی طرح ہے کہ مکہ سے سب سے زیادہ ہے، دنیا کی جو مسجدیں ہیں وہاں تھوڑا کم ہے۔ اللہ، اس تقریر کو پڑھ کر تو دل جھوم جاتا ہے کہ کیا علوم انہوں نے چھوڑے۔ بہرحال میں تو اس پر کہہ رہا تھا۔ اچھا، پھر مٹی ہونے کی تمنا کیوں کرے گا؟ یہ کہے گا کہ ہائے کاش میں مٹی ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انسان جب قیامت کے دن دیکھے گا کہ بغیر سنگ والی جو بکری ہے اور سنگ والی جو بکری ہے ان کو بدلہ دلایا جائے گا کہ بھئی تو نے مارا تھا۔ جب بدلہ ہو جائے گا تو اللہ ان دونوں کو کہیں گے اب مٹی ہو جاؤ، ان کے لیے تو ہے ہی نہیں جنت جہنم۔ تو انسان جب دیکھے گا تو یہ کہے گا کیا اچھا ہوتا میں بھی ایسا مٹی بن جاتا تاکہ حساب نہ دینا پڑتا۔ اور تیسری بات لکھی کہ انسان یہ کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میں بھی تکبر نہ کرتا، مٹی کی طرح میں بھی عاجزی کرتا۔ اللہ، یا فرمایا شیطان یہ کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہوتا، میں آگ سے پیدا نہ ہوتا، اس لیے کہ میرے تکبر کی جو بنیاد ہے وہ یہ تھی خلقتنی من نار، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اگر میں بھی مٹی سے پیدا ہوتا تو میں تکبر ہی نہ کرتا۔ بہرحال یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ وقت سے زیادہ ہو گیا ہو، معذرت۔ اکابر کا کلام ایسا کلام ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس کھولے جائیں اور کھولے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ